السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد۔ قال حمید بن عبد الرحمن سمعت معاویۃ خطیبا یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُم مَّنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ۔ ابھی میں نے اللہ کی توفیق سے جس حدیث کو پڑھا وہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 71 ہے، جو صحیح بخاری کی کتاب العلم کے باب من یرید اللہ بہ خیرن میں درج ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں اس کے علاوہ مزید 2 جگہ اور بھی آئی ہے۔ اسی طرح یہ حدیث صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، موطا مالک، سنن دارمی اور مسند احمد وغیرہ میں بھی آئی ہے۔ کمی زیادتی اور تقدیم و تاخیر وغیرہ کے لحاظ سے کہیں کہیں الفاظ میں تھوڑی بہت تبدیلی اور فرق بھی ہے، لیکن بحیثیت مجموعی حدیث کا مضمون اور مدعا تمام جگہوں پر تقریباً یکساں ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں۔ ان کے والد حضرت ابو سفیان صخر ابن حرب ابن امیہ رضی اللہ عنہ بھی صحابی ہیں، اور ان کی والدہ حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہا بھی صحابیہ ہیں۔ ابو عبد الرحمن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، اور آپ نسبی اعتبار سے قرشی اور اموی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی اور وفات سن 59 یا 60 ہجری میں دمشق میں ہوئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ سے کچھ پہلے اسلام لے آئے تھے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ آپ لمبے، گورے، خوبصورت اور ایک بارعب آدمی تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین میں شرکت کی، اور اللہ کے رسول نے ان کو مال غنیمت میں سے حصہ بھی عطا فرمایا۔ خلافت راشدہ کے دور کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کئی سال تک خلیفۃ المسلمین بھی رہے۔ یہ حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت عمر، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی نقل کی گئی ہے۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بڑی خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اور میں تو صرف بانٹنے والا ہوں، عطا تو اللہ کرتا ہے۔ اور اللہ کا امر یعنی قیامت کے آنے تک یہ امت یعنی اس امت میں کچھ لوگ اللہ کے امر یعنی دین پر ضرور قائم رہیں گے،
ان کی مخالفت کرنے والے ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اس حدیث شریف میں 3 مضمون بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، دین کی سمجھ کی فضیلت۔ نمبر 2، عطا کرنے والی ذات حقیقت میں اللہ کی ذات ہے۔ اور نمبر 3، قیامت تک اس امت میں ہمیشہ کچھ لوگ دین پر ضرور باقی اور قائم رہیں گے۔ جس طرح قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، اسی طرح حدیثیں بھی جو اصل میں قرآن ہی کی قولی اور عملی پیغمبرانہ تشریحات ہیں، وہ بھی ہدایت کے چراغ ہیں، جن سے گمراہیوں کے اندھیروں میں ہدایت کی روشنی حاصل ہوتی ہے۔ ہم انشاءاللہ اس حدیث شریف کے ان تینوں مضامین پر غور کرنے کی اور ان سے ہدایت کا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا مضمون ہے دین کی سمجھ کی فضیلت۔ فرمایا گیا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بڑی خیر کا ارادہ کرتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ دین کی سمجھ سے مراد اس بات کی سمجھ بھی ہے کہ کیا چیزیں دین ہیں اور کیا چیزیں دین نہیں ہیں، اور اسی طرح اس سے مراد دین کی تعلیمات کی سمجھ بھی ہے، یعنی عقائد، اخلاق، اعمال، غرض زندگی کے ہر معاملے اور ہر شعبے میں دین کی جو تعلیمات و ہدایات اور شریعت کے جو احکام ہیں ان کی سمجھ کہ وہ کیا ہیں، اور فرد اور معاشرے کی بہتر تعمیر و تشکیل اور دنیا و آخرت دونوں کی بہتری اور کامیابی میں ان تعلیمات و احکام کی کیا افادیت اور ان کا کیا کردار ہے۔ جس شخص کو دین کی سمجھ حاصل ہو جائے، اس کو اللہ کی توفیق سے بڑی خیر نصیب ہوتی ہے۔ وہ تحریفات اور گمراہیوں سے بھی محفوظ رہتا ہے، صحیح دین سے وابستہ رہتا ہے، اور بھرپور اعتماد، انشراح اور اطمینان قلبی کے ساتھ اور ذوق و شوق کے ساتھ دین کے تقاضوں پر عمل پیرا بھی ہوتا ہے، اور دنیا اور آخرت کی ڈھیر ساری بھلائیاں سمیٹتا ہے۔ اس سے دین کی سمجھ کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور افادیت معلوم ہوئی، اور جو دین کی سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں ان کی خوش نصیبی بھی معلوم ہوئی۔ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے یہ عظیم نعمت حاصل ہو، اس کی تمنا اور اس کے لیے دعا اور کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرا مضمون یہ ہے کہ عطا کرنے والی ذات حقیقت میں اللہ کی ذات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اور انسانیت کو جو کچھ بھی دیا، بتایا، سکھایا، وہ سب در حقیقت علم اور ہدایت کی وہ نعمت ہے جس کو اپنے بندوں میں تقسیم کرنے کے لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اس لیے عطا کرنے والی ذات حقیقت میں اللہ کی ذات ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت اس کا رسول ہونے کی حیثیت سے اس کے بندوں میں تقسیم فرمائی، اور واقعہ یہ ہے کہ آپ نے تقسیم کا حق ادا فرما دیا۔ اللہ آپ کو ساری امت کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے، آمین۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا شکر گزار ہونا چاہیے اور ان کا وفادار رہنا چاہیے۔ اور حدیث شریف کے اندر تیسرا مضمون یہ ہے کہ قیامت تک اس امت میں ہمیشہ کچھ لوگ دین پر قائم اور باقی رہیں گے۔
قیامت کے قریب دنیا میں پیش آنے والے حالات و واقعات کے بیان پر جو حدیثیں مشتمل ہیں، ان میں ایک بات یہ بھی آئی ہے کہ قیامت کے قریب ایک ایسی ہوا چلے گی کہ جس کے اثر سے ہر اس آدمی کی روح قبض ہو جائے گی جس کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہوگا۔ اس کے بعد دنیا میں صرف شریر لوگ ہی رہ جائیں گے اور انہی پر قیامت آئے گی۔ تو گویا قیامت کے قریب اس ہوا کے آنے تک اس امت میں ہمیشہ کچھ لوگ دین پر ضرور قائم اور باقی رہیں گے۔ مثلاً دعات اور مجاہدین دعوت و جہاد کے ذریعے، اہل علم تعلیم و تعلم کے ذریعے، اور صلحاء اصلاح و ارشاد اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعے دین کو باقی اور قائم رکھے ہوئے ہوں گے۔ پوری کی پوری امت دین کو بالکل چھوڑ بیٹھے، ایسا نہیں ہوگا۔ جو لوگ امت کے اس طبقے کی مخالفت کرنے والے اور ان سے دشمنی کرنے والے ہوں گے، وہ اس طبقے پر اس طرح غالب نہیں آ سکیں گے کہ وہ اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں اور پوری طرح نیست و نابود کر دیں۔ یہ تھی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 71، جس میں آئے ہوئے 3 مضامین پر ہم نے اللہ کی توفیق سے غور کرنے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کی۔ یہ حدیث ہمیں دعوت فکر و عمل دے رہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے خیر کے طالب بن کر دین کی سمجھ جیسی عظیم نعمت حاصل کرنے کے لیے فکر و کوشش کریں۔ عطا کرنے والی ذات حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ہے، اس لیے اس سے لو لگائیں اور خوب مانگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی علم و ہدایت کی نعمت خوب تقسیم فرمائی، ان کی قدر پہچانیں اور سپاس گزاری اور احسان شناسی کے جذبے سے ان سے بھرپور محبت کریں اور ان کو خوب درود و سلام کے ہدیے بھیجتے رہیں، اور اپنے آپ کو آخری سانس تک امت کے اس طبقے سے وابستہ رکھیں جو دشمنان دین کی مخالفتوں اور عداوتوں کے باوجود قیامت تک اللہ کی توفیق سے استقامت کے ساتھ دین پر باقی اور قائم رہے گا۔ اس پورے مدعا کو بندے نے اشعار میں بھی ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔ عنوان ہے، ہم بھی شامل رہیں ان میں کرے راضی یوں خدا کو۔ ملاحظہ فرمائیں، ہوتی منظور بھلائی ہے بڑی جس سے خدا کو، ہوتی منظور بھلائی ہے بڑی جس سے خدا کو، فضل رب سے وہ سمجھتا ہے بہت دین ہدا کو۔ ذات مولا ہی حقیقت میں عطا سب کو ہے کرتی، ذات مولا ہی حقیقت میں عطا سب کو ہے کرتی، نبی اللہ نے تقسیم ہے کی خلق خدا کو۔ رہیں گے لوگ اس امت میں سدا دین پہ قائم، رہیں گے لوگ اس امت میں سدا دین پہ قائم، نہیں چھوڑیں گے وہ حالات میں بھی راہ ہدا کو۔ ہمیں یہ سوچنا ہے اپنے تئیں دل کی تہوں سے، ہمیں یہ سوچنا ہے اپنے تئیں دل کی تہوں سے، ہم بھی شامل رہیں ان میں کریں راضی یوں خدا کو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ بھی خیر کا ارادہ کرے، ہمیں بھی دین کی سمجھ عطا کرے، اپنا اور اپنے رسول کا ہمیں شکر گزار اور وفادار بنائے، اور موت تک دین پر قائم اور باقی رہنے والوں میں سے ہمیں بھی بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔